السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان میں 7 ذو الحجہ پیر کا دن ہے۔ کل منگل کے دن 8 ذو الحجہ ہوگی، جبکہ کل سعودی عرب میں حرمین شریفین میں 9 ذو الحجہ ہے منگل کے دن، اور کل ہی حجاج کرام سن 2023 کے جو حج کرنے والے ہیں وہ عرفات میں وقوف کریں گے۔ وقوف عرفہ کل منایا جائے گا، کل کیا جائے گا۔ اس حساب سے ناظرین کرام، ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ ان ابتدائی 9 دنوں کے جو ذو الحجہ کے 9 دن ہیں ان کے روزوں کے عمومی فضائل بہت سے حدیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کے کچھ خاص فضائل ہیں روزہ رکھنے کے، جو 9 ذو الحجہ کے میں آگے آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ مسلم ابو داؤد کے خاص حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے اندر عرفہ کے دن کے روزے کو، یوم عرفہ کے روزے کو 1 سال قبل 1 سال بعد کی گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمارے اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ کل بروز منگل جب 8 ذو الحجہ ہے پاکستان میں، تو کیا کل حرمین شریفین کے حساب سے، سعودیہ کے حساب سے ہی، کیونکہ عرفات کا وقوف تو کل ہوگا وہاں پہ، جبکہ یہاں کل 8 ذو الحجہ ہے، تو کل ہی کا روزہ رکھ کے 9 ذو الحجہ کے جو ایک میسیج بھی واٹس ایپ پہ مختلف گروپس میں چل رہا ہے کہ کل ہی کا روزہ رکھا جائے، تو وہ 9 ذو الحجہ کے یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے، کیونکہ عرفات کا وقوف تو کل ہو رہا ہے سعودیہ میں، تو پوری دنیا میں کل ہی روزہ رکھا جائے تو وہ فضیلت اور وہ ثواب حاصل ہوگا۔ تو کیا یہ بات درست ہے، یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہ ہمیں پرسوں وہ روزہ رکھنا ہوگا بدھ کے دن، یا کل منگل کے دن وہ روزہ رکھ کے ہم عرفات کے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے حصول کا سبب اور حصول کے مستحق قرار دیے جائیں گے؟ پہلے میں آپ کے سامنے مسلم اور ابو داؤد کی حدیث سناتا ہوں۔ دیکھیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ مسلم 1162 نمبر حدیث ہے اور ابو داؤد کی اور 2425 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور اگلے سال کے گناہ بخش دے گا۔ پچھلے سال کے بھی اور اگلے سال کے نہیں، 2 سالوں کے گناہ اس یوم عرفہ کے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے بخش دیے جائیں گے۔ تو دیکھیں اگر پہلے تو میں اس سوال کا مختصر سا جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر اس کے تفصیلی دلائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دیکھیں، پاکستان میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت 9 ذو الحجہ جب پاکستان میں ہوگا، پرسوں بدھ کے دن اسی دن حاصل ہوگی۔ کل بروز منگل سعودیہ کے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھنے سے منگل کے دن 8 ذو الحجہ کو پاکستان میں روزہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ہر ملک میں جب 9 ذو الحجہ ہوگا اسی وقت اس دن 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کی جو فضیلت میں نے آپ کو سنائی، اور بھی مختلف حدیث میں خاص یوم عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ اسی وقت حاصل ہوگی جب اس ملک میں جب 9 ذو الحجہ ہوگا اس دن روزہ رکھا جائے۔ عرفہ سعودیہ کے حساب سے روزہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک بات یہ ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیں کہ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں تو مغالطہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یوم عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور عرفات کا وقوف جب وہاں پہ 9 ذو الحجہ کل ہے، منگل کے دن ہے، تو جہاں بھی پاکستان میں جہاں 8 ذو الحجہ بھی ہے یا جہاں جو بھی دن ہے، اسی دن وہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوگی، کیونکہ عرفات کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یوم عرفہ کی فقہائے کرام نے اور مفسرین نے یوم عرفہ کو یوم عرفہ کہنے کی 3 وجہ تسمیہ، 3 وجوہات ذکر کی ہیں کہ کیوں اس کو یوم عرفہ، اس کا نام 9 ذو الحجہ کا نام رکھا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک وجہ تو یہ ذکر کی ہے یوم عرفہ، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے معرفت، یقین، معرفت حاصل ہو جانا، پہچان جانا کسی کا، یقین حاصل ہو جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذو الحجہ کو خواب آیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھ کے ان کو شک ہوا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا یا میرا وہم تھا یا مجھے کوئی یاد کرنے میں کوئی مغالطہ ہو گیا، ان کو یقینی کیفیت حاصل نہیں تھی۔ 9 ذو الحجہ کی رات کو دوبارہ ان کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح فرما رہے ہیں خواب میں۔ تو جب 9 ذو الحجہ کو بھی خواب آیا تو ان کو معرفت اور یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہی چاہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں، تو وہ لے کے قربان گاہ کی طرف اسماعیل علیہ السلام کو چل دیے۔ تو 9 ذو الحجہ کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معرفت اور یقین حاصل ہوئی تھی اس بات کی اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، سنت ابراہیمی کو جگانا ہے، تو اس حساب سے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کی وجہ یوم عرفہ کہنے کی یہ ہے۔ دوسری وجہ فقہائے کرام نے یہ بیان کی یوم عرفہ کو عرفہ کہنے کی کہ 9 ذو الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کے جتنے بھی مناسک ہیں، وقوف عرفات، مزدلفہ، فلاں جو بھی طواف زیارت وغیرہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذو الحجہ کو سکھائے گئے تھے، ان کی معرفت دی گئی تھی، اس حساب سے 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ وہی ہے جو پیش کی جا رہی ہے کہ یوم عرفہ کو وقوف عرفات کی بنا پہ، وقوف میدان عرفات کی بنا پہ
پہ یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو وقوف عرفات والی، لیکن 2 وجوہات کا وقوف عرفہ سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق مناسک حج سے اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے جو انہوں نے بیٹے کی قربانی کے لیے لے کے گئے تھے۔ تو اس بنا پہ یہ کہنا کہ جب وقوف عرفات ہوگا تو پوری دنیا میں اسی وقت یوم عرفہ کے حساب سے روزہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو یہ وجہ تسمیہ کے حساب سے بتا دیا، دوسرے میں بعض دلائل آپ کے سامنے اور ذکر کرتا ہوں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ پرسوں یعنی جب پاکستان میں 9 ذوالحجہ ہوگی اسی وقت رکھنے سے وہ فضیلت حاصل ہوگی، کل وہ رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی دلیل تو ناظرین کرام یہ سمجھیں کہ اس پورے مسئلے کا مدار ہے کہ سعودی عرب میں رویت ہلال دوسرے ممالک کے لیے معتبر ہوگی یا نہیں، یا اختلاف مطالعے کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو دیکھیں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالعے کا اعتبار ہے، یعنی سعودیہ اور پاکستان یا سعودی اور ہندوستان میں جتنا فاصلہ ہے ان کے مطلب مختلف ہیں، ان کی تہجد، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے رمضان، ان کا عید، بقرہ عید، ان کے محرم، ان کے تمام جتنے بھی ایام ہیں ان کا مطلع، ان کا چاند الگ الگ دیکھا جاتا ہے۔ تو جب رمضان، عید، بقر عید کی چاند الگ دیکھے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عرفات کا دن ہم ان کے ساتھ منا لیں، 9 ذوالحجہ ان کے ساتھ منا لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سحری کا وقت ہمارا اپنا ہوتا ہے، جب افطاری کا وقت ہمارا اپنا ہوتا ہے، جب رمضان مبارک کا چاند ہم اپنا الگ دیکھتے ہیں، اور ایک مطلع کا، ایک جگہ کا، ایک ملک کا چاند دیکھنا دوسرے ملک جو بعید اختلاف، جس میں اختلاف مطالعے اور بلاد بعیدہ کی وجوہات بھی پائی جائیں، تو دور ملک ہونے کی بنا پہ دوسرے ملک پہ ایک ملک کا رؤیت ہلال کا اطلاق اور اعتبار نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے چیزوں میں بھی، دوسرے اشیاء میں بھی تو وقوف عرفہ، یوم عرفہ کے حساب سے بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہو گئی ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ سمجھنا کریں کہ بعض احادیث میں آپ علیہ السلام سے 9 ذوالحجہ کے 9 دنوں کے روزہ رکھنے کی روایت منقول ہے، اور عاشورہ 10 محرم کا روزہ آپ علیہ السلام رکھتے تھے، یہ دونوں چیزیں ایک حدیث میں نقل ہیں۔ پچھلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی اس میں تو سیام یوم عرفہ انی احتسب اللہ یکفر السنۃ التي قبل وغیرہ الی آخری جو حدیث تھی اس میں تو ابو داؤد مسلم میں عرفہ کے دن کا ذکر تھا، لیکن جو حدیث میں آگے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس میں آپ علیہ السلام نے ذوالحجہ کے 9 دنوں کا اور عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت اور آپ علیہ السلام سے اس کی یعنی تسلسل نقل ہے۔ لہذا ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ جب 9 ذوالحجہ کے 9 ابتدائی دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے آپ علیہ السلام، تو جب 8 دن آپ اپنے حساب سے رکھ رہے ہیں، وہ سعودیہ میں تو ایک دن پہلے چاند نظر آ گیا تو اس دن تو آپ روزہ نہیں رکھ رہے، نہ رکھ رہے ہیں، ذوالحجہ کے حساب سے رکھنا جائز ہے، تو کیا پھر آپ 8 روزے رکھیں گے؟ 9 ذوالحجہ کو تو آپ نے عرفہ کا روزہ رکھ لیا 8 ذوالحجہ کو اس حساب سے، تو 9 تو پورے نہیں ہو پائیں گے آپ کے، لہذا آپ نے 9 ذوالحجہ کے روزے اپنے ملک کے حساب سے پورے رکھنے ہیں، اور 10 ذوالحجہ کو تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، اس دن تو قربانی ہوتی ہے۔ میں حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشورہ، آپ علیہ السلام ذوالحجہ کے 9 دن اور عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری دلیل اس سے متعلق ناظرین یہ سمجھیں کہ اگر آپ سعودیہ کے حساب سے ہی کل 8 ذوالحجہ کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیا جائے، تو اس سے دیکھیں ایک خرابی اور ایک پیچیدگی یہ لازم آئے گی کہ پاکستان اور ہندوستان تو چلیں ایک دن پیچھے ہیں، اس میں تو آپ نے کل رکھ لیا، لیکن بعض ممالک ہیں جن میں جو سعودیہ سے ایک دن آگے ہیں، کل وہاں پہ 9 ذوالحجہ نہیں، کل وہاں پہ 10 ذوالحجہ ہوگی، تو وہ کل کیسے روزہ رکھیں گے؟ اگر آپ ہر ملک کو سعودیہ کا پابند کرتے تو وہاں تو کل عید الاضحیٰ ہے، تو جن ممالک میں کل عید الاضحیٰ ہوگی اور ان کا ایک دن پاکستان کے مقابلے میں سعودیہ سے ایک دن آگے ہیں وہ، تو جن ممالک میں وہ ایک دن پہلے ہی ادھر عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے آج ذوالحجہ کا انہوں نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا تھا، تو لہٰذا ہر ملک میں اپنی رویت کا اور اپنے چاند کے حساب سے جو 9 تاریخ ہوگی، 9 ذوالحجہ کے دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کی فضیلت حاصل ہوگی۔ سعودیہ کا ہر ملک کے حساب سے اعتبار کرنے میں یہ پیچیدگی لازم آئے گی، جو ملک ایک دن آگے ہیں ان ملکوں میں تو آپ عید الاضحیٰ کے دن ان سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھوا لیں گے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ چوتھی دلیل یہ سمجھ لیں کہ یہ تو جدید ذرائع آج آئے ہیں، اور آج بھی پوری دنیا میں جدید ذرائع موجود نہیں ہے کہ سعودیہ کی تاریخ اور سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے وہ چیز معلوم کی جا سکے، اور اسلام پوری دنیا کا مذہب ہے، ہر دور کے حساب سے مذہب ہے، اور اسلام میں کہیں یہ پیچیدگیاں اور کہیں یہ شرائط نہیں رکھی گئیں کہ سعودیہ کے دن کا اعتبار کیا جائے اور سعودیہ کے دن کی معلومات کی جائے، جو نہ پہلے معلوم تھی، ممکن تھی، اور آج کے دور میں بھی بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ وہاں ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک تکلیف مالا یطاق کے قبیل سے ہے کہ آپ پوری دنیا کو اس دوڑ میں لگا دیں کہ سعودیہ میں عرفہ کس دن ہے، سعودیہ میں فلاں چیز کس دن ہے، تو اس حساب سے رکھنا ایسی تکلیف مالا یطاق کا شریعت نے ہمیں مکلف نہ بنایا ہے، نہ شریعت ایسے مکلف بناتی ہے۔ آپ نے اپنے ملک کا دیکھنا ہے، جب 9 ذوالحجہ اس دن آپ نے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، جس دن 10 ذوالحجہ اس دن آپ نے عید منانی ہے۔ سعودیہ کو اس بارے میں فالو کرنا
اس ذیل میں فالو کرنا کہیں سے نہ عقل مندی ہے، نہ کہیں سے شریعت کا تقاضا ہے۔ پانچویں دلیل یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر آپ یوم عرفہ کا روزہ سعودیہ کے حساب سے منانے کے قائل ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی حساب سے منایا جائے گا، تو پھر روزہ تو کہتے ہیں طلوع فجر سے لے کے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کے وقت کو، تو جب روزہ ان کے حساب سے منا رہے ہیں تو جس وقت وہاں پہ طلوع فجر ہو جائے، صبح صادق ہو جائے، اسی حساب سے آپ یہ بھی معلومات کر کے رکھیں یہاں پہ کہ چاہے یہاں پہ 2 بج رہے ہوں، چاہے یہاں پہ 4 بج رہے ہوں، چاہے صبح ہو رہی ہو چاہے دن ہو رہی ہو، جس وقت وہاں پہ طلوع فجر ہو رہی ہے، صبح صادق ہو رہی ہے، اس وقت آپ یہاں روزہ باندھ لیں، اور جب وہاں غروب آفتاب ہو رہی ہے وہاں آپ اس وقت یہاں روزہ کھول لیں، چاہے وہ صبح کا وقت ہو رہا ہو چاہے وہ شام کا وقت ہو رہا ہو۔ اگر آپ اس چیز کے بھی قائل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ بیوقوفی کی بات ہے، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ روزہ آپ نے ظاہری بات ہے اس ملک کے حساب سے رکھنا ہوگا، جب یہاں پہ طلوع فجر ہوگی، جب صبح صادق ہوگی اور جب غروب آفتاب ہوگی تبھی کھولیں گے۔ تو جب روزے کا وقت آپ یہاں کا اعتبار کر رہے ہیں اور یوم عرفہ آپ وہاں کا منا رہے ہیں یا وہاں کے حساب سے منا رہے ہیں، تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے اور نہ اس پہ عمل کرنا ممکن ہے کہ آپ سعودیہ کے حساب سے طلوع فجر کے وقت یہاں روزہ بند کر لیں اور غروب آفتاب کے وقت روزہ کھولیں، تو ایسا روزے کو کوئی بھی معتبر شمار نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ یہیں کا شمار کرتے ہیں طلوع فجر اور صبح غروب آفتاب، تو پھر آپ نے 9 ذو الحجہ بھی یہیں کا اعتبار کرنا پڑے گا، اس کو بھی وہاں کا اعتبار کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا نگران خلاصہ یہ نکلا کہ کل 8 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا پاکستان اور ہندوستان میں درست نہیں ہے، اس فضیلت کا مستحق سمجھنا درست نہیں ہے۔ وہ روزہ جو 9 ذو الحجہ یوم عرفہ کے روزے کی جو فضائل ہیں وہ پرسوں ہی رکھ کے ہمیں بدھ کے دن رکھ کے ہی حاصل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید حاصل ہوئیں گے۔ البتہ پاکستان اور ہندوستان اور وہ ممالک جو سعودیہ سے ایک دن پیچھے ہیں اور ان میں کل 8 ذو الحجہ ہے اور سعودیہ میں کل 9 ذو الحجہ یوم عرفہ منایا جا رہا ہے، اس حساب سے آپ کل کا روزہ رکھیں۔ اور کیونکہ ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کی بہت سے فضائل عمومی وارد ہوئے ہیں، میں نے شروع ویڈیو میں بھی ذکر کیا، میں نے مختلف ویڈیوز میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 9 کے 9 دن انتہائی مقدس اور روزوں کے حساب سے انتہائی محترم اور روزہ رکھنے کے مستحق ہیں۔ تو لہٰذا آپ کل کا روزہ بھی رکھیں، کل یوم الترویہ 8 ذو الحجہ ہے یہاں پہ، اس کا آپ روزہ رکھیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ مماثلت بھی آپ کی پیش آ جائے گی سعودیہ والوں کے ساتھ، حجاج کرام کے ساتھ، اور پرسوں جو اصل ہمارا یوم عرفہ ہے اس دن کا بھی روزہ رکھیں۔ تو دونوں دنوں کو روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کل کے روزے کی مستقل عمومی فضائل ویسے ہی بہت آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ لیں، اور یوم ذو الحجہ اور یوم عرفہ کا روزہ میں نے آپ کو بتایا عقلاً شرعاً پرسوں 9 ذو الحجہ کو ہی پاکستان میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا اس سے میچ کرنا، اس سے فالو کرنا کہ عرفات کا وقوف کل ہو رہا ہے سعودیہ میں تو ہم روزہ رکھیں گے، حجاج کرام کل عرفات کا وقوف کر رہے ہیں، یہ بات میں نے بتایا درست نہیں ہے، نہ یہ شریعت میں نقل ہے نہ یہ عقل سے نقل ہے۔ کیونکہ عرفات کے دن کو میں نے آپ کو بتایا 3 وجہ تسمیہ ہے، عرفات یوم عرفہ کو عرفات کی وجہ سے یوم عرفہ صرف نہیں کہتے، 2 اور وجوہات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی، اور جو دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ مناسک حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے مختلف 4 سے 5 دلائل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ کل یوم عرفہ کے حساب سے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، معقول نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آئے گی، پسند آئے گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔